بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ایک بہت ضروری موضوع پر کچھ تعارفی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ موضوع ہے امیجری کیا ہے۔ تو امیجری کیا ہے کا سوال شاعری میں اتنا اہم ہے کہ اس کا جو بھی جواب دیا جائے گا، اگر وہ جواب صحیح ہے، نامکمل ہونے کے باوجود اگر اس سوال کا جواب صحیح ہے تو اس جواب کا حاصل ہوگا کہ خود شاعری امیجری ہے، یعنی امیجری کے بغیر شاعری وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کو ذرا سا ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز جو شاعری میں روح کی حیثیت رکھتی ہے اور شاعری کی تقویم کا عمل گویا امیجری کے آب و گل سے ہوتا ہے۔ تو امیجری کیا ہے؟ اور جو بھی ادبیات کا سنجیدہ طالب علم ہے اس کو کچھ چیزوں کے بارے میں پیشگی پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جو چیزیں جن کے بارے میں ادب کے ہر طالب علم کو ادب ہی نہیں بلکہ بڑے متون کے جمالیاتی متون ہوں، اخلاقی متون ہوں، حتیٰ کہ فلسفیانہ ٹیکسٹ ہوں، ان میں فہم کی ایک سطح ہوتی ہے جس سطح تک آدمی لفظ سے جمالیاتی مناسبت اور لفظ میں موجود تخلیقی گہرائیوں کو کھنگالنے کے ذوق کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے نا، کہ لفظ کو اپنا وسیلہ اظہار بنانے والے فنون ہوں یا علوم ہوں، وہ لفظ شناسی کے بڑے بڑے مطالبے پورے کیے بغیر نہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں نہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو لفظ میں معنویت کا نظام ایسا ہے، لفظ چاہے وہ کسی بھی فن یا کسی بھی علم میں استعمال ہو رہا ہو، وہ اپنی خود مختار حیثیت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایک لفظ اگر ہے اسے فلسفے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ادب میں بھی کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اخباری کالموں میں بھی کیا جا رہا ہے، روزمرہ کی گفتگو میں بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ مشترک لفظ جو اظہار اور علم کے تمام ڈسپلنز میں اپنے استعمال کی ایک مسلسل تاریخ رکھتا ہے، وہ لفظ اپنی آزاد حیثیت کو کسی ڈسپلن سے مخصوص ہو کر ختم نہیں ہونے دیتا۔ اس لفظ کی ایک آزاد حیثیت ہے جو اس کے گفتگو میں استعمال سے لے کر فلسفے میں استعمال تک اور اس سے اپنی ضرورت علم سے مفاہیم اخذ کرنے کی تمام روایتوں میں وہ اپنی آزاد اور کلی معنویت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی ڈسپلن ایکسپریشن کا اور پرسیپشن کا ایسا نہیں ہے جو لفظ میں موجود معنوی عناصر اور معنوی امکانات اور اس کے اصل معنوی اسٹرکچر کو پوری طرح برت کر اپنے قبضے میں لے لینے کے قابل ہو۔ ہر لفظ اپنے بیان سے زیادہ ہوتا ہے، ہر لفظ اپنے ادراک سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو لفظ چاہے ذہن میں ہو، چاہے کاغذ پر اور زبان پر ہو، اور چاہے اس سے جتنے ہی بڑے بڑے اور کثرت کے ساتھ مفاہیم منسوب کر دیے جائیں،
ان تمام صورتوں میں بھی وہ کثیر المعانی اور کثیر الاستعمال لفظ کی ورجنٹی، اس کی اوریجنیلٹی، اس کی کلیت وہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتی۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ میں ایک خاصیت ہوتی ہے، ہر لفظ میں ایک خاصیت ہوتی ہے، اور وہ خاصیت اگر استعمال میں نہ آئے تو اس لفظ کو برتنے کا عمل ناقص رہ جاتا ہے، اس لفظ کا استعمال ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو کیونکہ شاعری اور تخلیقی ادب جو ہے، یہ روایت تو کھڑی ہی ہوئی ہے اس دعوے پر کہ ہم لفظ میں موجود اور لفظ سے مطلوب معنویت کو کیپچر کرتے ہیں، یعنی اپنے تخیل سے اسے کیپچر کرتے ہیں اور اپنے حسن اظہار سے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو شاعری میں اس کی ضرورت زیادہ ہے، لیکن ہر جگہ اس کی ضرورت زیادہ ہے کہ لفظ میں امیج بننے کی جو استعداد ہے، اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے یا لفظ کا مخاطب بن کر اس کے اندر جھانکنے کا، اس کے اندر موجود امیج کو دیکھنے کی خواہش آپ نہیں رکھتے، تو آپ کسی بھی علم کے کوالیفائڈ ریڈر نہیں ہیں، مطلب آپ کوئی بھی علم نہیں حاصل کر سکتے، چاہے وہ شاعری تو چلو تخلیقی علم ہے، جمالیاتی فن ہے، آپ میتھمیٹکس کی تشریحات نہیں جان سکتے اگر آپ اس بیسک سیمینٹکس پر نہیں ہیں، یعنی اگر آپ کا معنی کا تصور درست نہیں ہے تو آپ کسی بھی اظہار معنی کی کسی بھی روایت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے جو صرف شاعری ہی میں نہیں، قرآن پڑھنے میں بھی درکار ہے۔ وہ شخص قرآن فہمی میں ناقص ہے جو لفظ میں موجود سمبلزم اور لفظ میں سرایت کی ہوئی امیجری کا ذوق نہیں رکھتا۔ علم تو چلو وہ مشق سے آتا ہے، اس کا ذوق نہیں رکھتا کیونکہ وہ لفظ کے ساتھ تعلق کا کوئی ویلڈ راستہ نہیں رکھتا۔ تو اگر جس آدمی کا لفظ سے تعلق ہی اسٹیبلش نہ ہو پائے تو وہ قرآن سے بھی کیا متعلق ہوگا؟ تو لفظ اپنے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے پر یہ دو شرطیں عائد کرتا ہے کہ اس کے اندر کار فرما سمبلزم کو سمجھو، یا اس کا ذوق رکھو، اس کی توقع رکھو، اس کی طلب رکھو، اور اس سمبلزم سے تمہارے ذہن کی ورکنگ کی مناسبت ہونی چاہیے، تمہاری ذہنی ضروریات اس سے ہم آہنگ ہونی چاہیے، کیونکہ انسانی ذہن ہو یا لفظ ہو، دونوں کا نظام یکساں اصول پر چل رہا ہے۔ تو وہ ذہن سطحی ذہن ہے جو چیزوں کو سمبلائز نہ کرے، چیزوں کو تخیل کی تشکیل میں بھی استعمال نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے نا کہ بڑا ذہن کون سا ہے؟ جو آبجیکٹ کو علامت بنانے پر قادر ہو تاکہ وہ وجود میں کار فرما وحدت کو علم میں منعکس وحدت بنانے پہ قادر ہو جائے۔ تو چیزوں میں وحدت کا تناظر اگر نہ پیدا ہو تو علم نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چیزوں میں وحدت کا تناظر لفظ اور شے میں علامتی تنوع، گہرائی اور بلندی پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ذہن اور لفظ کی ساخت اور میکینزم ایک جیسا ہے کہ وہ ذہن، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سمبلزم کے بغیر ذہن اپنے پورے پوٹینشیلز کو نہیں پہچان سکتا، اپنی تمام ضرورتوں کو نہیں جان سکتا، علم کا کوئی پیش کی تصور قائم نہیں کر سکتا، اور آبجیکٹ
کے ریفلیکشن کو علم کا نام دے کر بھی وہ اس آبجیکٹ کے ساتھ اپنے شعور کے بہترین احوال کی مدد سے کوئی علمی تعلق قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ علم کہتے ہیں آبجیکٹ سے ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھنا، آبجیکٹ کی ریفلیکشن کو محفوظ کر کے اس کے ساتھ ذہن کی بلندی کو مینٹین کیے رکھنا، کیونکہ ذہن اپنے آبجیکٹ سے ٹرانسینڈ کر کے ہی شے موجود کو شے معلوم بناتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک عقلی باتیں ہوئی نا، تو عقلی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ عقل میں بھی جتنے تکمیلی عناصر ہیں ان میں سے اکثر شعور کی جمالیاتی استعداد کے محتاج ہیں۔ تو اسی طرح آپ اور چیزوں میں جہاں چاہیں آپ دیکھ لیں، وہاں آپ کو اس قاعدے کی، اس شرط کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا۔ تو ذہن اگر سمبلائزر نہیں ہے یا سمبلزم سے مناسبت نہیں رکھتا تو وہ ایک سطحی دماغ ہے۔ اور اسی طرح ذہن، فرض کیا کہ عقل اپنے حاصل شدہ ڈیٹا کی اگر تخیلی پروسیسنگ نہیں کرتی، یعنی معقولات کی اگر تخیل میں پروسیسنگ نہیں ہے تو بھی یہ ذہن ایک عامیانہ دماغ ہے۔ آپ سمجھیں پھر کیا ہوگا کہ عقل بے لچک ججمنٹس کا مجموعہ بن کے رہ جائے گی۔ تو غرض ہر پہلو سے تو ہم انشاءاللہ اس پہ رفتہ رفتہ اصطلاحات پہ بات کریں گے، لیکن دو اصطلاحیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے اندر کم از کم ایک مبتدیانہ واقفیت کا درجہ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ دو اصطلاحیں ہیں، سمبلزم اور امیجری۔ تو اس وقت سمبلزم موضوع نہیں ہے، وہ امیجری سے بڑا موضوع ہے، تو اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ آج امیجری پہ گفتگو کریں گے کہ امیجری کہتے ہیں شعور کی مطلب امیجری کی ایک الگ سے تعریف کر رہا ہوں، یہ فنی تعریف نہیں ہے۔ فنی تعریف تو یہ ہے کہ شاعری میں یا ادب میں، تخلیقی ادب میں فنی تعریف یہ ہے کہ تشبیہی زبان کا استعمال، یعنی زبان کا خوبصورت استعمال جو تشبیہ اور استعارے میں زیادہ ہو، تاکہ جو معنی کی جمالیاتی تشکیل کا عمل مطلب ہو جائے۔ تو ایک شاعر جو ہے وہ فگریٹو لینگویج، تشبیہی زبان، استعارے وغیرہ یا حسن کلام کے تمام عناصر کو بیدار کر کے اظہار میں لے آئے تو اس سے جو چیز پیدا ہوگی وہ امیجری ہے۔ اور امیجری کا شاعری یا تخلیقی فنون میں مصرف یہ ہے کہ یہ میننگ کو سادہ لفظوں کے یا فقروں کے یا شعروں کے یا کسی بیان کے ٹکڑے کے سادہ مفہوم کو تخیل میں پروسیس کروا دے اور مجرد معانی کو احساسات میں ایکسپیرینس کروا دے۔ تو یہ قاری کو اپنے تخلیقی تجربے میں شریک ہو جانے کی دعوت دیتا ہے اور اس میں وہ قابلیت پیدا کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ امیجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس بیان کو وہ تخیل میں دیکھ لے یا اپنے حواس سے محسوس کر لے کہ درد و غم کا بہت شدید بیان ہے، تو درد و غم کا شدید بیان اپنے قاری میں درد و غم کی مطلوبہ کیفیات کو اور احساسات کو بیدار کر دے۔ اسی طرح کسی منظر یا کسی بات کی خوبصورتی کو کنوے کرنے کے لیے اس بات کو اتنے حسن اظہار کے ساتھ کہنا کہ وہ معنی
پڑھنے والے کے لیے تصویر بھی بن جائے۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ امیجری کا فوری مقصد یہ ہوتا ہے کسی شاعر کے یہاں یا کسی تخلیقی ادیب کے یہاں کہ وہ معنی کو محسوس کروا دے یا معنی کو دکھا دے۔ معنی کو تصویر بنانا اور معنی کو احساس بنا دینا، یہ امیجری ہے۔ یہ امیجری کی فنی تعریف مکمل ہو گئی۔ اب ہم امیجری کی نسبتاً گہری تعریف کرتے ہیں، جس سے یہ مضمون یا یہ چیز امیجری جو ہے یہ صرف شاعروں ادیبوں کی ملکیت نہیں رہ جائے گی، بلکہ انسانی ذہن کے تمام بڑے ادراکات کے مناسب حال اظہار کی معمار کی حیثیت سے سامنے آئے گی۔ یعنی ہر بڑے ادراک کا اس سے مناسبت رکھنے والا اظہار امیجری کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑا آئیڈیا، بڑا خیال، بڑا تصور، بڑے معنی یہ ذہن کی اس سطح سے بلند ہوئے بغیر میری گرفت میں آ ہی نہیں سکتے، جس سطح سے میں چیزوں کو ان کی ظاہری صورتوں کے ساتھ سمجھنے کا عادی ہوں، یا جس سطح پر میں چیزوں کو پرسنلائز کیے بغیر ان کے ساتھ واقفیت کا ایک تعلق رکھتا ہوں۔ تو امیجری کا پہلے ہی تقاضا یہ ہے کہ معنی کو پرسنلائز کر لو، یعنی معنی کو ایکسپیرینس کر لو، معنی کو مشاہدہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک شعور کی جو اکثر روٹین ورکنگ ہے ذہن کی، وہ ایک ڈس انٹرسٹڈنس کے ساتھ ہے، وہ ایک لا تعلقی کے ساتھ ہے۔ وہ شعور اپنی اس طرح کی واقفیتوں کو، اپنی اس طرح کی خبرداریوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ الگ بات ہے۔ اور ہماری زندگی کا بیشتر حصہ شعور کی اس لا تعلق سرگرمی ہی پر چلتا ہے۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ میز ہے، مجھے معلوم ہے کہ درخت ہے، مجھے معلوم ہے کہ دیوار ہے، لیکن یہ سب مجھے یقیناً معلوم ہے، لیکن یہ پورا جو علم ہے یہ میرے شعور کے اندر آنے کی اجازت نہیں رکھتا، تا وقتے کہ یہ دیوار اپنی سطح بلند کر کے میرے ذہن کی بلند سطح سے تعلق پیدا کرنے کے لائق نہ ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو چیزیں اپنی آپ سے ٹرانسینڈ کیے بغیر شعور میں آتی ہیں، ان چیزوں کی جگہ شعور کا وہ شعور کی وہ تجوری نہیں ہے جہاں وہ اپنا قیمتی سامان رکھتا ہے، ان کی جگہ ارادہ ہے اور حافظہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ بڑے ادراک کا بڑا اظہار، تو بڑا ادراک کہتے ہی اسے ہیں کہ شعور نے کہا کہ دیکھو میں خود سے بلند ہو رہا ہوں، اور اپنے آبجیکٹ کو پر بھی تصرف کیا کہ وہ اپنے آپ سے بلند ہو کر ایک نئی طرح کی معنی خیزی کا تعلق اس کے ساتھ پیدا کرے۔ تو یہ وہ سطح ہے جہاں بڑا ادراک پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑے ادراک کی ایک اور کلینکل پہچان یہ ہے کہ جہاں آبجیکٹ صرف صورت نہ رہے اور محض جزو نہ رہے، صرف صورت اور محض جزویت، اس کا جو بھی انعکاس میرے ذہن میں ہو رہا ہے وہ میری معلومات ہیں، میرا علم نہیں ہے، میرا شعور نہیں ہے، میرا موقف نہیں ہے، میرے ذہن کا اندرونی حال نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو علم کہتے ہیں کہ صورت سے بلند ہونا، جزویت یعنی کثرت پر مبنی جزویت سے اوپر اٹھ کر اس وحدت کے ساتھ اپنا وجودی
یا ذہنی ربط بحال کر لینا جو وحدت شے کا حصہ نہیں ہے، شے کو گورن کرتی ہے۔ آپ سمجھیں نہیں کہ شے کس چیز کا نام ہے؟ شے یہ کہ اس کے اندر یہ ہے اور اس سے بالا تر یہ ہے۔ تو شے کو اگر اس کے غیر کے پرنسپل کی روشنی کے بغیر دیکھا جائے گا تو اس کا علم جہل ہے، اور شے کو اگر اس کی اصل وجود سے متعلق کر کے دیکھا جائے گا تو یہ علم ہے۔ تو جہل کہتے ہیں صورت بلا حقیقت کی خبر کو، اور علم کہتے ہیں صورت اپنی حقیقت کے ساتھ ذہن میں آ جائے تو یہ علم ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت کا انتشار اگر ذہن میں جیسا کہ ہے ویسا نقل ہو جائے تو یہ جہل ہے، اور کثرت جو انتشار کی وجودی بناوٹ رکھتی، کثرت کیا ہے؟ انتشار کی بناوٹ رکھنے والے موجودات کا ایک انبوہ، ایک انبار۔ تو جیسے ہی چیزیں کثرت کا حصہ رہتے ہوئے اپنی وحدت کو، اپنی معنویت، اپنی حقیقت، اپنی غایت بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں ذہن کی مدد سے، ویسے ہی علم کی تشکیل ہوتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو کثرت منبع جہل ہے، وحدت ماخذ علم ہے، یہ شرط ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو جاہل وہ ہے جو دو کو ایک نہ بنا پائے، عالم وہ ہے جو دو میں ایک کو دیکھے، دو کا انکار کیے بغیر ایک کو ان کے لیے حد تام بنائے، ان کے لیے ڈیفینیشن بنائے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی ادراک نہیں ہے کہ میں چیزوں کو چار کہہ رہا ہوں، ان کے چار ہونے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ ان میں جو کار فرما ایک وحدت ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ ان کے چار ہونے سے ایک کا وجود چیلنج نہیں ہوا، ان کا چار ہونا ان چاروں کے ایک ہونے کا ہی اظہار ہے۔ سمجھیں نا؟ یہ علم ہے، اس کے بغیر صرف جہل ہے۔ یہ بات دوسری طرف خیر نکل گئی، لیکن ایسے ہی ایک رو میں ہو گیا۔ تو چیزیں تخیل اور محسوسات میں آ کر، یہ اب امیجری کا، یہ جتنی باتیں ابھی کی ہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہیں۔ اب دیکھیے کہ امیجری علم کی تشکیل کی اس بنیادی ترین شرط کو کس طرح پورا کرتی ہے اور پورا کرنے کے لائق بناتی ہے۔ وہ ایک اصول ہے، مطلب کئی ہیں اصول، لیکن اس میں ایک سادہ اصول یہ ہے کہ چیزیں ذہن اور احساس میں آ کر اپنی کثرت سے دور اور اپنی وحدت کے نزدیک ہو جاتی ہیں۔ اس پہ غور کیجئے اور ذرا 2-4 منٹ ذرا لیں۔ یہ ذرا یاد رکھے گا یہ فقرہ کہ چیزیں ذہن میں آ کر اپنے مادہ وحدت کے قریب اور اپنی واقعاتی کثرت سے فاصلہ پیدا کر لیتی ہیں۔ وحدت کا سبب کثرت اور مقصود کثرت، حاصل کثرت، وحدت کثرت کا سبب بھی ہے اور حاصل بھی ہے۔ تو کثرت وحدت سے صادر ہوتی ہے اور وحدت ہی میں ضم ہو جاتی ہے، مدغم ہو جاتی ہے۔ یہ پورا نظام وجود و علم ہے۔ علم بھی اسی طرح ہوتا ہے اور وجود کا نظام بھی یہی ہے۔ تو کیونکہ ہم اس وقت امیجری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو
ہم اگر اس رخ سے دیکھیں کہ انسان کا مقصود شعور یہ ہے کہ وہ کثرت کو وحدت کے پرسپیکٹو سے دیکھے یا وحدت کے آئیڈیا اور حقیقت کو کثرت کے ایکسپیرینس اور مشاہدے اور کثرت کے نظام میں متاثر یا اوجھل نہ ہونے دے، معطل نہ رہنے دے، یہ کام ہے نا۔ اب اس کے دو چینلز ہیں، میرا خیال ہے اس سے بات یا امیجری کی حیثیت اور اہمیت ایک دم واضح ہوگی۔ امیجری اپنے اظہار میں حسن کلام ہے، اپنی پرسیپشن میں حسن ادراک ہے، لطافت ادراک اور حسن کلام، ان کا یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں تو امیجری وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ذرا سی فلسفیانہ توجیہ میں عرض کرتا ہوں کہ وحدت اور کثرت کے حقیقی تعلق کو دیکھنے کے یا برقرار رکھنے کے دو نظام ہیں انسانی شعور کے پاس۔ ایک یہ کہ یہ حقیقت واحد کو صورت کثیر پر غالب رکھتا ہے اپنے ادراک میں، ٹھیک ہے نا۔ شعور جب حقیقت واحد کو غالب رکھتا ہے اپنے تمام علوم کثرت میں، یعنی کثرت سے حاصل ہونے والے علم کو جب وہ آئیڈیا آف ون نیس کے دائرے میں سمو دیتا ہے کامیابی سے، تو یہ علم ہے۔ تو جہاں وحدت غالب ہو کثرت پر، ادراک میں یا اظہار میں یا دونوں میں، تو وہ پرسیپشن عقلی ہے، یہ عقل کا کام ہے کہ عقل وحدت بطور معنی کو، وحدت بطور تصور کو غالب رکھے کثرت بطور صورت پر۔ کثرت صورت ہے، وحدت معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عقل کام کرتی ہے اس طرح کہ وہ وحدت کے مسلمہ تصور کو کثرت کے اجزاء کو اس کا مصداق بناتی ہے، یعنی وحدت کے تصور کو کثرت سے مصداق فراہم کرواتی ہے، سمجھ گیا نا۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں وحدت غالب ہو کثرت پر، وہاں جو مطلب جو قوت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے وہ عقل ہے۔ ایک دوسرا میتھڈ بھی ہے، وہ یہ کہ صورت کو ابھار کر وحدت کا ادراک فراہم کیا جائے، یعنی صورت کو وحدت کے مظاہر کی حیثیت دے دی جائے، کثرت بطور صورت کو وحدت محض کے اظہار کی ایک زنجیر بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کثرت ہے لیکن یہ وحدت کی اظہاری کثرت ہے۔ یہ کام جمالیاتی شعور کرتا ہے، اور امیجری اس شعور کا تکیہ کلام ہے۔ مطلب جمالیاتی شعور امیجری کے بغیر نہ ادراک کی تشکیل کرتا ہے نہ اظہار کی تعمیر کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں نے کہا تھا کہ امیجری کیا ہے کا جو بھی جواب دیا جائے گا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود شاعری امیجری ہے، خود تخلیقی ہر سرگرمی امیجری ہے، یعنی امیجری کی تخلیق ہی اصل تخلیقی کام ہے، اور جہاں بھی امیجری کی تخلیق کا عمل نہیں ہو رہا
فرض کیا اگر وہ شاعری ہے اس میں امیجری تخلیق نہیں ہو رہی تو وہ محض کلام موزوں ہے، وہ شاعری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس پہلو سے انشاءاللہ ہم اپنی روایت کے بڑے بڑے شاعروں کا جائزہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں کلاسیکل شاعر بھی آئیں گے اور جدید شاعر بھی آئیں گے، تو اس سے آپ کو بہت آسان ہو جائے گا شاعروں میں موازنہ کرنا۔